بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حور کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے اور کیوں تخلیق فرمایا ہے۔ کیا جنت کی حوروں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا سے پیدا کیا گیا ہے یا نہیں؟ اور کیا جنت کی حوروں کو مٹی سے بنایا گیا ہے یا کسی اور چیز سے بنایا گیا ہے؟ اور جب دنیا کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو جنت کے اندر اس شوہر کی جو جنتی بیویاں ہوتی ہیں وہ دنیاوی عورتوں سے کیا کہتی ہیں؟ اور جنتی حوریں دنیا کے اندر اپنے جنتی شوہروں کے لیے کیا دعا کرتی ہیں؟ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو جنتی حور کے متعلق تمام معلومات مل سکے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی اطاعت میں بسر کر سکیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کل کا جو نوجوان طبقہ راہ راست سے غافل ہو چکا ہے اور بے شمار گناہوں اور لعنتوں میں مبتلا ہو چکا ہے، ان کو راہ راست پر لانا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل نوجوانوں کا عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونا، دنیاوی لہو و لعب، گندے ڈائجسٹ اور ناولوں کا پڑھنا، غلیظ میگزینوں اور اخبار اور رسالوں میں اپنے شوق کو پورا کرنا، نیم برنہا تصاویر، ٹی وی، سینما بینی کی لعنت میں پڑنا اکثر و بیشتر عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ان کے سامنے جنت کی حسین و جمیل حوروں اور عورتوں کا نقشہ ہو، وہ اس کے پڑھنے اور دیکھنے سے ان موجودہ غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ ناظرین محترم، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں حوروں کے حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ خوبصورت اور ہم عمر ہوں گی، جوان ہوں گی، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین ان کے رخسار ہوں گے اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، ان کی کمروں میں باریکی ہوگی، ان کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا کہ سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہے، جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی، اور جنتی آدمی اس عورت کے رخساروں کے آنگن میں اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، جس کی چمک واضح ہوگی۔ اور اگر وہ جنتی عورت دنیا کی جانب جھانک کر دیکھے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے اور مخلوق کی زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح پکارنے لگے، اور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے، اور سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، اور زمین پر موجود ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے، اور جنتی آدمیوں کی تمام تر آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس عورت سے وصال ہوگا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ حسن و جمال میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور مدت کا گزرنا اس کی محبت اور وصال کو زیادہ کر دے گا۔ وہ حمل اور ولادت، حیض اور نفاس سے پاک ہوگی، ناک کے سین اور تھوک اور پیشاب اور پیخانہ اور ہر قسم کے میل کچیل سے پاک ہوگی، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کے حسن و جمال میں کمی واقع ہوگی، اور نہ اس کے وصال کی خوشبو اکتاہٹ میں ڈالے گی۔ بے شک وہ اپنی نظر اپنے خامد تک محدود رکھے گی اور اس کے سوا کسی کی جانب نظر نہیں اٹھائے گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک محدود رکھے گا، کیونکہ وہ عورت اس کی آرزوؤں اور چاہت کی انتہا ہوگی۔ اگر وہ آدمی اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کر دے گی، اگر وہ اس کو کسی کام کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت کرے گی، اگر وہ اس سے غائب ہوگا تو وہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ ناظرین محترم، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں،
जब कभी इन्हें इसके फल खाने को दिए जाएंगे तो वो कहेंगे, ये तो वही हैं जो हमें इससे पहले दिए गए थे। और वो पहले फल से मिलते जुलते दूसरे फल दिए जाएंगे और इनके लिए इस जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगी। प्यारे दोस्तों, हूरों की तख्लीक के हवाले से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हूर ऐन को ज़ौफ़रान से पैदा किया गया है। बहवाला बही उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूर ऐन को ज़ौफ़रान से पैदा किया गया है। बहवाला तिबरानी शरीफ। और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवियाँ होंगी जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा ने नहीं जना होगा, बल्कि वो तो ज़ौफ़रान से पैदा की गई होंगी। और हज़रत ज़ैद बिन अबी सलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूर ऐन को मिट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि कस्तूरी, काफूर और ज़ौफ़रान से पैदा किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हूरों के बारे में दरियाफ्त किया गया कि इनको किस चीज़ से बनाया गया है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों से पैदा की गई हैं। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कि कस्तूरी का है और दरमियानी हिस्सा अंबर का है और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। इनके बाल और अबरू स्याह नूर से इनका खत खींचा गया है। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा कि मुझे बतलाओ कि अल्लाह तबारक व तआला हूर ऐन को किस तरह पैदा फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा, अल्लाह तबारक व तआला इनको अंबर और ज़ौफ़रान की शाखों से पैदा फरमाते हैं, फिर इनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला इनके पस्तानों को खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा फरमाता है, इस पर बाकी बदन की तामीर करता है। बहवाला तज़किरतुल क़ुर्तुबी शरीफ। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूर ऐन को पाँव की उंगलियों से इसके घुटने तक ज़ौफ़रान से बनाया है और इसके सीने से गर्दन तक शोले की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया है और इसकी गर्दन से सर तक सफ़ेद काफूर से तख्लीक किया है और इसके ऊपर गुले लाला जैसी 70 पोशाकें होंगी। जब वो सामने आती है तो इसका चेहरा ज़बरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और जब वो सामने आती है तो इसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी की वजह से दिखाई देता है। इसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं। हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतगार होगी जो इसके किनारे को उठाने वाली होगी। यह हूर कहती होगी, यह इनाम है दोस्तों का और बदला है उन अमाल का जो बजा लाते थे। और हज़रत इब्ने अबी अल-हवारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं कि हूर ऐन को महज कुदरत खुदाबंदी से पैदा किया गया है। जब इनकी तख्लीक पूरी हो जाती है तो फरिश्ते इन पर खैमे नस्ब कर देते हैं। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत के सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वो सेब इसके हाथ में फटेगा, इससे एक खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वो सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी हो जाए इसके सामने, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई कमी बाकी नहीं होगी। एक शख्स ने पूछा कि अजीब बात है, इस सेब से हूर निकलेगी और इसमें कमी भी वाक़ई नहीं होगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। इसकी मिसाल ये है कि चिराग से चिराग रोशन किया जाए, इसमें कमी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है इसके करने पर कादिर है। बहवाला तफसीर क़ुर्तुबी जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 133। और हज़रत इक्रमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूर ऐन तादाद में तुमसे बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने खामदों के लिए दुआ करती हैं कि ए अल्लाह, मेरे इस खामद के दीन के मामले में मदद फरमा और इसके दिल को इताअत की तरफ मुतवज्जे फरमा, और या अरहमर राहिमीन अपने क़ुर्ब के साथ इसको हम तक पहुँचा दे। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत दुनिया में जब भी अपने खामद को इज़ा और तकलीफ़ पहुँचाती है तो इसकी बीवी हूर ऐन जन्नत में कहती है, अल्लाह तबारक व तआला तुझे कत्ल करे, इसको इज़ा मत दो, ये तुम्हारे पास कुछ वक़्त का मेहमान है, वो वक़्त करीब है कि ये तुम्हें छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। और हज़रत इब्ने ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जन्नत की हूर को जब कि वो जन्नत में मौजूद है कहा जाता है
کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے خاوند کو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں، کیوں نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے خاوند کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی اور پہچان رکھتی ہے اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند کی اتنی مشتاق ہے کہ جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خاوند کی واپسی کی مشتاق ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے رب کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سن کے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح روشن چہرے اور جسموں والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہل خانہ کے نہیں ہوگا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنیٰ درجے کے جنتی کے 80,000 خدام ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے لؤلؤ، یاقوت اور زبرجد کا ایک قبہ نصب کیا جائے گا جس کی لمبائی جابیہ سے صنعاء تک ہوگی۔ پیارے دوستو، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زناکاری کر کے، بد نگاہی کر کے، قتل و غارت کر کے، شراب، سود خوری، رشوت ستانی اور دیگر گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کرنا ہے، یا پھر یہاں پر تقویٰ کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا کرو گے آخرت میں ویسا کاٹو گے۔ پیارے دوستو، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور عارضی دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کو سنوارے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں پر یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔